السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ سے قرآن مجید شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف اور میم کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل اور واجب ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک مٹھی کو بند کر لیجئے، اس کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہی مقدار 1 الف کی ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں 5 الف کے برابر لام کو کھینچنا ہے۔ اور لام کے بعد میم چونکہ مشدد ہے، میم کے اوپر جب یہ 3 دندانوں والی تشدید آ جائے تو اس کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اس کے اوپر رکیں گے تو آپ کو اپنی آواز ناک سے آتی ہوئی محسوس ہوگی، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ 1 الف کے برابر رک کر کریں گے۔ اس کے بعد ہم میم کے اوپر 5 الف کے برابر کھینچ کر مد کریں گے۔ توجہ سے سنیے گا۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ لام کے اوپر مد کی، میم کے اوپر رک کر غنہ کیا، اس کے بعد ہم نے میم کے اوپر بھی مد کو کھینچ کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب۔ را کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ لا ریب فی، فی ہا کو ساکن کریں گے، جیم اس کے آگے وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جیم یہ علامت ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے، سانس کو توڑنا ہے، تو سانس توڑتے ہیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہا کو ساکن کر کے ہم نے سانس توڑنا ہے۔ فی، لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ قاف بھی پر حروف ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے اندر آپ جتنے بھی سبز حروف دیکھیں گے یہ موٹے پڑھے جانے کی علامت ہوتی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب غین موٹا پڑھا جائے گا، ویقی قاف موٹا پڑھا جائے گا، مون الصلاۃ اور صاد بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا، ومما میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا میم مشدد ہوتی ہے تو 1 الف کے برابر رک کر غنہ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم، رزقناہم، را موٹا حروف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف بھی موٹا حروف ہے لیکن اس کے اوپر یہ جو جزم ہے اس کو جو کلر دیا گیا ہے نا نیلا، نیلا رنگ علامت ہوتی ہے قلقلے کی، تو ادھر قلقلہ کریں گے یعنی قاف کو ہلا کر پڑھیں گے۔ رزقناہم، یہ 5 حروف ہوتے ہیں جو ہلا کر یعنی قلقلہ پڑھے جاتے ہیں جب ان کے اوپر یہ جزم آئے تو، ٹھیک ہے۔ 5 حروف کے اوپر جب ایسے جزم آ جائے تو یہ تھوڑا سا ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، مجموعہ سے آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے۔ رزقناہم ينفقون، اب اس کے اندر بھی نون ساکن کا قاعدہ ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ غنہ کا قاعدہ تھا کہ بھی ناک میں آواز جاتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، لیکن ناک میں یہ آواز چھپتی ہوئی آئے تو اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ينفقون،
ينفقون، اخفا بھی ایک الف کے برابر رک کر کریں گے. وَرَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، میم کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنا جائز ہے، ضرور واجب نہیں ہے. اس کو کھینچنے کی مقدار 2 سے 3 الف کے برابر ہے. نون یا میم کی آواز کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے جب اس کے اوپر پنک کلر ہوگا، اور پنک کلر کو کیا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور قلقلہ کیا ہے، قلقلہ ہے ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا. ساکن حرف پر جب نیلا کلر دیا گیا ہو تو ہلا کر پڑھیں گے. من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. قا را موٹے حروف ہیں، موٹے پڑھے جائیں گے، اور قاف بھی موٹا حروف ہے، یہ بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. پورا سبق اب ریپیٹ کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. صدق اللہ العظیم.